بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. يا عليم علمني. يا عليم علمني. آج علم النحو کا ہمارا 15واں سبق ہے۔ مرکب کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ مرکب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دو یا دو سے زائد الفاظ سے مل کے بنتا ہے، دو قسمیں آپ کو بتائی، مرکب مفید، مرکب غیر مفید، یا دوسرا نام مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام کے بارے میں بتایا تھا کہ جب دونوں الفاظ مل کر اس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہو، ٹھیک ہے، اس سے جملہ مکمل ہو رہا ہو تو اسے مرکب مفید کہتے تھے، تام کہتے تھے، مرکب اسنادی کہتے تھے، کلام کہتے تھے، جملہ کہتے تھے۔ جملہ کی پھر مختلف قسمیں آپ کو بتائی، اسمیہ، فعلیہ، پھر آگے جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، ٹھیک ہے، یہ کافی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ اب انشاءاللہ دوبارہ بھی جملے کی طرف ہم جائیں گے، پہلے یہ مرکب غیر مفید جو ہے اس کو ذرا مکمل کر لیں، پھر دوبارہ جملے کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جملے کے ساتھ ہمارا آخر تک تعلق رہے گا۔ تو اب یہ مرکب غیر مفید، اس کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ دو الفاظ یا دو سے زائد الفاظ ملتے ہیں لیکن ان سے پوری بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی، ان سے کوئی پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مرکب غیر مفید کی مختلف قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی کتابوں میں کئی 3 لکھی ہے، کئی 4 لکھی ہے، کئی 5 لکھی ہے، تو یہ میں نے کچھ آپ کے سامنے لکھ دی ہے۔ یہ کتابوں میں مختلف اعتبار سے مختلف قسمیں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہر کتاب میں موجود ہے، مرکب توصیفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منع صرفی، تقریباً اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ مرکب اشاری، یہ بہت کم کتابوں میں موجود ہے، ہر کتاب میں نہیں ملتا یہ، اور بعض جگہ مرکب جاری بھی ہے، مرکب جاری بھی ہے۔ بہرحال ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تاکہ مزید واضح ہو جائے۔ تو سب سے پہلے جو ہے مرکب توصیفی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کہا؟ مرکب توصیفی۔ تو یہاں پہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ جو مرکب ہے یہ ایسا مرکب ہے کہ اس میں بات پوری طور پہ ہمیں واضح نظر نہیں آئے گی، سمجھ نہیں آئے گی، اس میں بات مکمل طور پہ سمجھ نہیں آئے گی، موصوف صفت مل کے وہ کوئی بات پوری ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب مرکب توصیفی کیسے کہتے ہیں؟ یعنی کم از کم 2 اسما کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ یعنی 2 اسم ہوتے ہیں، مرکب توصیفی میں کیا ہوتے ہیں؟ 2 اسم ہوتے ہیں، دوسرا اسم جو ہوتا ہے پہلے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، وہ صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ صفت بری بھی ہو سکتی ہے، وہ صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ صفت بری بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جیسے مثلا نیک لڑکا، نیک لڑکا، اب یہ نیک لڑکا، نیک اور لڑکا یہ 2 اسم ہے، ایک نیک ہے اور ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ موصوف صفت ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ موصوف صفت ہے، اردو میں ہے۔ نیک جو ہے یہ صفت ہے، لڑکا موصوف ہے۔ سست آدمی، یہ 2 اسم ہے، یہ لفظ سست جو ہے یہ آدمی کی صفت بیان کر رہا ہے، تو سست جو ہے یہ صفت ہے، آدمی جو ہے موصوف ہے۔ محنتی لڑکی، اب محنتی جو ہے یہ صفت ہے، لڑکی صفت موصوف ہے۔ زرد گائے، زرد صفت ہے، گائے جو ہے موصوف ہے۔ کالا پتھر، کالا جو ہے یہ صفت ہے، پتھر جو ہے موصوف ہے۔ گونگی عورت، گونگی صفت ہے، عورت موصوف ہے۔ تو اب آپ نے اردو میں دیکھ لیا، اردو میں صفت پہلے آتا ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، موصوف کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ لڑکا، آدمی، لڑکی، گائے، پتھر، عورت، اور جو اسم صفت بیان کرتا ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ یعنی موصوف وہ اسم
جس کی حالت بیان کی جائے، چاہے وہ اچھی حالت ہو یا بری حالت ہو۔ صفت وہ اسم جو اپنے پہلے اسم کی اچھی یا بری حالت جو ہے وہ بیان کر دے۔ جس طرح بھی آپ کو مثال دی، مرکب توصیفی، نیک لڑکا، لڑکا موصوف اور نیک جو ہے وہ صفت ہے۔ یہ تو عام طور پہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو مثال دی اور تعریف کی۔ جو ہماری کتابوں میں تعریف لکھی ہے مرکب توصیفی کی، وہ مرکب غیر مفید ہے۔ غیر مفید کی قسم ہے نا، تو وہ بھی کہیں گے وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دوسرا اسم پہلے اسم میں موجود، ٹھیک ہے، یعنی خود اس اسم میں یا پہلے اسم کے متعلق میں موجود معنی بتائے۔ اس اسم میں کوئی معنی موجود ہے وہ بتاتا ہے، وہ جو اسم ہے ہمارا اس کے اندر کوئی معنی موجود ہے وہ بتاتا ہے، یا اس اسم کے متعلق میں کوئی معنی موجود ہے وہ بتاتا ہے۔ جیسے رجل عالم، رجل عالم، کوئی عالم آدمی، کوئی عالم آدمی۔ اب یہاں پہ رجل، اب یہ کوئی آدمی ہے، ٹھیک ہے، عالم، اب یہ اس کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ رجل موصوف ہے، عالم صفت ہے، یہ دو اسم ہے۔ دوسرا اسم پہلے اسم کی صفت بیان کر رہا ہے، دوسرا اسم جو ہے یہ پہلے اسم کی کیا بیان کر رہا ہے؟ صفت بیان کر رہا ہے۔ تو پہلا اسم موصوف ہو گیا کیونکہ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اور دوسرا اسم صفت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے بتایا کہ یہ صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، تو عالم ہونا یہ اچھی صفت ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ دو اسم ہو، دوسرا اسم پہلے اسم کی صفت بیان کری، تو یہ آپس میں موصوف صفت ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ موصوف صفت ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلیے الحمدللہ۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ اردو اور انگریزی ترکیب میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں، ٹھیک ہے، جبکہ عربی میں ترتیب اس کے برعکس، یعنی موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں۔ اب یہاں پہ یہ تو آپ کو ترکیب سمجھ میں آ گئی یہ بات بھی۔ مرکب توصیفی بنانے کا قاعدہ یہاں پہ لکھا ہے، لیکن مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتی ہے، یعنی موصوف میں جو کچھ ہوتا ہے وہی جو ہے صفت میں بھی ہوگا۔ ہم نے اسم کی تقریباً مختلف قسمیں پڑھی ہیں۔ اسم کی ہم نے کیا تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یہ تین قسمیں ہم نے پڑھ لی ہے۔ یہ اعراب کے اعتبار سے ہم نے نہیں پڑھی، اعراب کے اعتبار سے ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو یہ گویا کہ اسم کے چار پہلو ہے ہمارے سامنے۔ اسم کے کتنے پہلو ہے؟ یہ چار پہلو ہے، چار مختلف قسمیں، تعریف و تنکیر، عدد، جنس، اعراب، ٹھیک ہے۔ تو اب موصوف صفت جو ہے، ایک موصوف ہوتا ہے اسم اور ایک صفت ہوتی ہے۔ تو صفت جو ہے یہ موصوف کی تابع ہوتی ہے چار چیزوں میں، موصوف کی تابع ہوتی ہے تعریف و تنکیر میں۔ تابع ہونے کا کیا مطلب؟ کہ موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ اسی طرح عدد میں بھی ایک دوسرے کے تابع ہوں گے، صفت جو ہے موصوف کا تابع ہوگا۔ موصوف اگر واحد ہے، ٹھیک ہے، یا تثنیہ ہے یا جمع ہے، تو صفت بھی واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ موصوف اگر واحد ہے تو صفت جو ہے وہ بھی واحد، موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی کیا ہوگا؟ جمع ہوگا۔ اسی طرح جنس کے اعتبار سے بھی ایک جیسے ہوں گے۔ موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اعراب کے اعتبار سے بھی کہ موصوف جس اعرابی حالت میں ہوتا ہے صفت بھی اسی اعرابی حالت میں ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ صرف یہ یاد رکھیں کہ اگر موصوف کے اوپر پیش آتا ہے تو صفت کے اوپر بھی پیش آئے گا، موصوف کے اوپر زبر آئے گا تو صفت کے اوپر بھی، موصوف کے نیچے زیر آئے گا تو صفت کے نیچے بھی کیا ہوگا؟ زیر ہوگا۔ مثالیں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ الولد الصالح، الولد الصالح، نیک لڑکا،
अलवलदु सालिहु, नेक लड़का। अब यहां पे देखिए, अलवलदु एक इसम है, अस्सालिहु दूसरा इसम है। अब ये दूसरा इसम जो है सालिह, नेक, ये वलद की सिफत बयान कर रहा है। तो अलवलदु ये मौसूफ हो गया, अलवलदु ये क्या हो गया, मौसूफ हो गया, क्योंकि इसकी सिफत बयान की जा रही है। अस्सालिहु ये क्या हो गया, सिफत। तो अब मैंने इसम की चार मुख्तलिफ सूरतें बता दी, तारीफ व तज़कीर, वाहिद तस्निया जमा, और मुज़क्कर मुअन्नस, और एराब। तो इनके एतबार से इन दोनों, ये सिफत जो है मौसूफ के ताबे होगा। अब ये पहली किस्म जो है अलवलदो, मौसूफ है, मौसूफ जो है मारिफा है, वस्सालिहु ये भी मारिफा है, अल इसके शुरू में भी है। अलवलदु वाहिद है, तो अस्सालिहु ये भी वाहिद है। अलवलदु मुज़क्कर है, तो अस्सालिहु ये भी क्या है, मुज़क्कर है। अलवलदु के ऊपर पेश है, तो अस्सालिहु इसके ऊपर भी क्या है, पेश है। यानी अलवलदु रफ़ा की हालत में है, तो अस्सालिहु ये भी रफ़ा की हालत में है। ये इराब की हम इंशाल्लाह सूरतें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अलबिन्तु सालिहतु, नेक लड़की। अलबिन्तु मौसूफ, अस्सालिहतु सिफत। अब ये अस्सालिहतु सिफत जो है, ये मौसूफ के ताबे है। ये क्या है, मौसूफ के ताबे हैं चार चीजों में। नंबर एक, तारीफ व तनकीर में अलबिन्तु मारिफा, अस्सालिहतु मारिफा। नंबर दो, वाहिद तस्निया जमा में अलबिन्तु वाहिद, अस्सालिहतु वाहिद, ठीक है। नंबर तीन, तज़कीर व तानीस में अलबिन्तु मुअन्नस, अस्सालिहतु ये भी मुअन्नस है, ठीक है। और एराब भी दोनों का एक जैसा है, दोनों के ऊपर क्या है, पेश है, हालत रफ़ा में है दोनों। इसी तरह अलवलदानी सालिहानी, अलवलदानी सालिहानी, दो नेक लड़के। अब अलवलदानी मौसूफ है, अस्सालिहानी सिफत है। तो अस्सालिहानी सिफत जो है चार चीजों में अपने मौसूफ के मुवाफिक है। दोनों मारिफा है, दोनों मुज़क्कर है, दोनों तस्निया है, ठीक है। एराब भी दोनों का एक है, अलिफ नून है। यहाँ पे अलवलदानी सालिहानी, इनका एराब अलिफ नून है। एराब के बारे में हम पढ़ेंगे कि एराब लफ्जों में भी होता है और एराब हरकत के एतबार से भी होता है। तो यहाँ पे लफ्जों में है, लफ्जों के साथ अलवलदानी सालिहानी, परेशान ना हो, ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। अल बिनतानी सालिहतानी, दो नेक लड़कियां, ये मौसूफ सिफत है। तो सालिहतानी सिफत चार चीजों में अल बिनतानी की मुवाफिक है, मारिफा होने में, मुअन्नस होने में, और तस्निया होने में, और एराब का एराब भी एक है, दोनों का, ठीक है। अल औलाद सालिहूना, यहाँ पे भी वही बात है कि नेक लड़के। अल औलाद जमा है, सालिहून जमा है। अल औलाद मारिफा है, सालिहून मारिफा है। अल औलाद मुज़क्कर है, तो सालिहून मुज़क्कर। और एराब भी तीनों का क्या है, दोनों का एक जैसा है। अल बनातु सालिहात, नेक लड़कियां, ये भी इसी तरह है, बस ये कि दोनों मुअन्नस है। यहाँ पे ये दोनों क्या है, मुअन्नस है। तो खुलासा क्या हुआ इन मिसालों से जो हमने समझने की कोशिश की कि सिफत चार चीजों में मौसूफ के ताबे होती है। सिफत जो है चार चीजों में मौसूफ के ताबे होती है। ठीक है, यहां पे चारों मिसालों में मैंने आपको समझा दिया। दूसरी बात हमें ये मालूम हुई कि ये हमने पढ़ा था कि मौसूफ सिफत जो है ये मुरक्कब गैर मुफीद की किस्म है। अब नेक लड़का, नेक लड़के को क्या हो गया, नेक लड़की क्या हो गया, दो नेक लड़के, दो नेक लड़कियां। कोई बात समझ में नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हो गया। नेक लड़के की शादी हो गई, वो आलिम बन गया, मुफ्ती बन गया, कारी बन गया, क्या हो गया। दो नेक लड़के उम्रे पे चले गए, उन्होंने कुरान मजीद खत्म कर लिया, वो हज पे चले गए, क्या हो गया, ये बात नामुकम्मल है, ठीक है। क्यों, हमने मुरक्कब गैर मुफीद में हमने पढ़ा था कि उसमें बात मुकम्मल नहीं होती, बात मुकम्मल तौर पे समझ नहीं आती। तो इससे हमें मालूम हुआ कि मौसूफ सिफत ये मुकम्मल जुमला नहीं बनेंगे, ये जुमले का एक हिस्सा बनेंगे। मौसूफ सिफत जो है ये मुरक्कब गैर मुफीद की कोई भी किस्म है, ये जुमले का कोई एक हिस्सा बनेगा। ये जुमले का क्या बनेगा, कोई ना कोई हिस्सा बनेगा। बात समझ आ गई कि नहीं।
مرکب غیر مفید جو ہے وہ جملے کا کوئی نہ کوئی حصہ بنے گا. وہ کیا ہوگا؟ جملے کا کوئی نہ کوئی حصہ بنے گا. یہاں پہ ایک اہم قاعدہ ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے، اس ایک اہم قاعدے کو سمجھنا ہے. ابھی جو ہم نے پڑھا کہ صفت جو ہے 4 چیزوں میں موصوف کے تابع ہوتی ہے. صفت 4 چیزوں میں موصوف کی تابع ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ واحد تثنیہ معرفہ نکرہ، واحد تثنیہ جمع، تذکیر و تانیث اور اعراب میں. اب یہاں پہ ایک اہم قاعدہ بتا رہے ہیں کہ مرکب توصیفی میں موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو، ایک عاقل ہوتا ہے جاندار آپ کہہ لیں، یعنی عقل جس کا ہو، شعور جس کا ہو، اور ایک غیر عاقل ہوتا ہے غیر جاندار کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے؟ نحو میں عاقل غیر عاقل استعمال ہوتا ہے، ایک عاقل جو عقل اور شعور رکھتا ہو، اور ایک غیر عاقل جو عقل اور شعور نہ رکھتا ہو. جاندار غیر جاندار کی بجائے عاقل اور غیر عاقل ہی کہہ لے. ٹھیک ہے؟ مرکب توصیفی میں موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عام طور پہ واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. ابھی تو ہم نے پڑھا تھا کہ واحد تثنیہ جمع جو ہے اس میں موافقت ہو، لیکن یہاں پہ ایک قاعدہ بتا دیا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عام طور پہ واحد مؤنث ہوتی ہے. جیسے ابواب مفتوحہ، ابواب باب کی جمع ہے، مفتوحہ یہ واحد ہے، جمع مفتوحات آتی ہے، لیکن استعمال کیا ہو رہا ہے؟ ابواب مفتوحہ، ابواب مفتوحہ، ابواب موصوف، مفتوحۃ صفت کھلے ہوئے دروازے. چونکہ ابواب جو ہے دروازے جو ہے یہ عاقل ہے غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل ہے. تو یہاں پہ موصوف جو ہے غیر عاقل ہو گیا، تو ہم نے بتا دیا اس کی صفت واحد مؤنث آ سکتی ہے. ابواب مفتوحہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، ابواب متفرقہ، متفرق دروازے جو ہے. آج یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب ان کے والد نے ان کو نصیحت کی تو انہیں کہا گیا، انہیں بتایا گیا کہ بھئی الگ الگ دروازے، متفرق دروازوں سے داخل ہونا. ٹھیک ہے؟ تو قاعدہ ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عام طور پہ واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. جیسے ابواب مفتوحہ اور صحف مطہرہ، صحف مطہرۃ، صحف یہ بھی صحیفہ کی جمع ہے. صحیفہ جو ہے یہ عاقل ہے غیر عاقل؟ غیر عاقل ہے. مطہرۃ یہ واحد مؤنث ہے. پاکیزہ صحیفیں، پاکیزہ صحیفیں. تو صحف اگرچہ جمع ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا مطہرات، لیکن ہم نے بتا دیا کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت جو ہے واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ ایام معدودہ، ایام معدودۃ. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ایام جو ہے یوم کی جمع ہے، موصوف ہے غیر عاقل ہے، عاقل نہیں ہے غیر عاقل ہے. معدودہ جو ہے گنے ہوئے، گنے چنے چند دن، تو یہ واحد مؤنث ہے. یہ تو ہم نے پڑھا کہ موصوف جو ہے اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی جمع صفت عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے، لیکن جمع مؤنث اور جمع مکسر بھی آ سکتی ہے. جیسے ایام معدودات، معدودات جو ہے یہ جمع مؤنث سالم آ گئی، ایام کی جمع. ٹھیک ہے؟ اشہر معلومات، اشہر معلومات، یہ اشہر غیر عاقل اور اس کی جمع مؤنث بھی آ گئی. جیسے معلومات جمع مؤنث سالم ہے، یہاں پہ جمع مؤنث سے مراد جمع مؤنث سالم ہے. اور بقرات سمان، بقرات، بقرات کی جمع ہے، غیر عاقل ہے، جاندار ہے لیکن غیر عاقل ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ عاقل غیر عاقل ہی استعمال کریں، جاندار غیر جاندار استعمال نہیں کرنا، کیونکہ بقرہ جو ہے یہ جاندار تو ہے لیکن عاقل نہیں ہے، غیر عاقل ہے. ٹھیک ہے؟ عاقل صرف انسان ہے. بقرات غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی صفت جو ہے سیمان یہ جمع مکسر ہے. سیمان یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. تو بہرحال یہاں پہ ایک قاعدہ آپ کو بتا دیا کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو نارملی اس کی صفت واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار
जमा मुअन्नस सालिम भी आ सकता है और जमा मुकस्सर भी आ सकता है। तो आपने परेशान नहीं होना कि भाई ये तो हमने पढ़ा था कि ये मौसूफ सिफत जो है चार चीजों में एक जैसे होते हैं, मौसूफ सिफत जो है चार चीजों में एक जैसे होते हैं। तो बहरहाल आज के सबक का हम खुलासा करते हैं कि मुरक्कब गैर मुफीद जो है ये जुमले का जुज होता है, पूरा जुमला नहीं होता, इससे पूरी बात समझ नहीं आती। यहाँ पे हमने पांच किस्में पढ़ी, मुरक्कब गैर मुफीद की हमने कितने किस्में पढ़ी? पांच किस्में पढ़ी। मुरक्कब तौसीफी, इजाफी, बिनाई, मुरक्कब मनासर, मुरक्कब इशारी। मुरक्कब तौसीफी की क्या तारीफ है कि दो अस्मा हो, दूसरा इसम, पहले इसम की सिफत बयान करे, चाहे अच्छी सिफत हो या बुरी सिफत हो। पहले इसम को मौसूफ, दूसरे इसम को सिफत कहते हैं। सिफत जो है चार चीजों में मौसूफ के ताबे होती है, तारीफ व तनकीर में, तज़कीर व तानीस में, वाहिद तस्निया जमा में और एराब में। और फिर एक कायदा मैंने आपको बता दिया कि अगर मौसूफ जो है गैर आकिल की जमा हो तो उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस आमतौर पे इस्तेमाल होती है, लेकिन कभी कभार जमा मुअन्नस सालिम और जमा मुकस्सर भी आ सकती है। तो यहां तक हमने मुरक्कब तौसीफी के बारे में पढ़ लिया। आखिरी बात आप समझ लें कि मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा कैसे करना है। मैंने बताया था कि तर्जुमा करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। तो ये मिसालों से आपको समझ में आ गया होगा कि तर्जुमा कैसे करना है। कि सबसे पहले हमने तर्जुमे में क्या करना है, पहले सिफत का तर्जुमा करेंगे और फिर मौसूफ का तर्जुमा करेंगे। जैसे अलवलद सालिह, अलवलद मौसूफ है, सालिह सिफत है, तो नेक लड़का। मौसूफ सिफत का तर्जुमा जब आपने करना है, सिफत का पहले तर्जुमा करेंगे और मौसूफ का क्या करेंगे, बाद में तर्जुमा करेंगे, बाद में तर्जुमा करेंगे। कल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम पढ़ेंगे कि मौसूफ सिफत जो है कभी मुब्तदा बनता है। हमने बताया कि भाई जुमले का जुज बनता है ना, अब जुमले का जुज मुब्तदा भी है, जुमले का जुज खबर भी है। तो कभी ये मुब्तदा बनेगा, जुमले का जब जुज बनेगा मुब्तदा बनेगा, वो कैसे होगा वो हम कल पढ़ेंगे। और कभी कभार ये खबर बनता है, जुमले का जुज ये क्या बनेगा, खबर बनेगा। तो फिर उसका कैसे तर्जुमा करना है और क्या मिसालें हैं, इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से इल्मुन नहव व इल्मुस सर्फ को समझने समझाने की तौफीक अता फरमाए, अरबी ज़ुबान सीखने की तौफीक अता फरमाए, और इन उलूम को कुरान मजीद, अहादीस मुबारका और फ़िक़्ह के समझने समझाने का ज़रिया बनाए, और हमें कुरान मजीद के अहकामात पे अमल करना हमारे लिए आसान बनाए। और ये नए साल का आगाज़ भी हो चुका है, ये बिल्कुल आज पहला दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि हमारे लिए इस पूरे साल को बाबरकत बनाए, सादतों वाला साल बनाए, रहमतों वाला सुकून का साल बनाए, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर के फैसले फरमा दे। इस नए साल में हम सब के लिए खैर के फैसले फरमा दे। ठीक है, दुआ भी करते रहें। और दूसरा, आप लोगों ने क्या करना है कि अपने पिछले साल का जरा जायजा लें कि आपने क्या क्या काम किए, क्या काम नहीं किए, नेक काम कौन से किए, बुरे काम कौन से किए। तो इस साल जो है बुरे कामों से अपने आप को बचाना है और अच्छे काम अपने इख्तियार करने हैं। और आपने अपने आप को कितना बेहतर बनाया है, बस तीन चीज़ें आप याद रखें, तीन चीज़ें, मुख्तसर टाइम नहीं है ज़्यादा, तीन बातें आपने याद रखनी है कि पिछले साल आपने अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए क्या कोशिशें की है, कौन सी कोशिशें कामयाब हुई, कौन सी कोशिशें जो है नाकाम हुई। तो इस साल आपने देखना है कि भाई कौन सी कोशिशें जो पिछले साल आपकी नाकाम हुई थी, तो उन कोशिशों को आपने कामयाब करना है, इस मर्तबा कामयाब बनाना है। मतलब सबसे पहले आपने अपनी ज़ात को बेहतर बनाना है, दीन के एतबार से भी, दुनिया के एतबार से भी। अब ये पूरा खुलासा है एक। दूसरा ये कि आपने अपने मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या काम किया। मुआशरे में आपका घर भी शामिल है, आपके बच्चे भी शामिल है, इर्द गिर्द के अफराद भी शामिल है। ठीक है, वह कि इज्तिमाई जिंदगी के लिए आपने रोजाना की बुनियाद पे क्या बेहतरी वाला काम किया। ठीक, और तीसरा काम ये कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आपने क्या काम किया। तीन काम, अपनी ज़ात के लिए क्या काम किया, मुआशरे के लिए क्या काम किया, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या काम किया। रोजाना की बुनियाद पे आपने इसका मुहासबा करना है। रात को सोते वक्त
آپ نے 2 منٹ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ آج پورے دن جو ہے میں نے یہ کام کیے، یہ کام میری ذات کے لیے تھا، یہ معاشرے کے لیے تھا، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے تھا۔ اگر ان میں سے کوئی کمی ہے تو آپ جو ہے اس کو پورا کریں۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جو آپ کی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کے معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، پوری امت کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس سے آپ کیا کریں؟ توبہ کریں۔ اگر کسی دن تینوں کے لیے کام نہیں کیا، اگلے دن پھر آپ سوچیں کہ بھئی اگلے دن میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا یا کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور کچھ معمولات ہے تو مثلا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا، اور علم دین سیکھنا، سیرت کا مطالعہ کرنا، یہ تو انشاءاللہ آپ کرتے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔